وہ میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں، تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی. ایک یہ ان کا طریقہ ہے. دوسرا اب یہ توشہ خانہ کیس ہے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کہتا ہوں، ساروں کا جو اس ملک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے ہیں، جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، سب کو تحفے ملتے ہیں، آرمی چیف کو ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں. ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کیا ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے یا کوئی چیز غیر قانونی کی ہے. میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں، جس دن یہ ہوگا ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ کن کو انہوں نے قانون کے دائرے میں نہیں رہ کے کی. آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے، جو کہ آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی. آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی ہے، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے. یہ 2 چیزیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں، اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے. اب یہ فیز آنے والا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے. دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں. اور کردار کشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کون سے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے. اور ان کو شک تھا، یہ جو ARY کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے، مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ کوئی چینل جو میرا موقف رکھے گی اس کو بند کر دو، یوٹیوبرز جو میرا موقف رکھیں گے ان کے منہ بند کر دو، خوف اتنا پھیلا دو کہ کوئی میرا موقف ہی نہ رکھے. اور وہ جو چینلز ہیں جو کہ جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے، اور ان کو پوری طرح میری کردار کشی پہ استعمال کیا جائے. اور یہ ان کا پلان ہے. اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے. یہ جو ARY سے ہوا ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے. اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے، ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے. کوشش کریں گے کہ پورا منہ بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر ذلیل کیا جائے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا یہ ایمان ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں. آج تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو سارا وقت سب کو پاگل بنا لے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو پروسیس کرنے اب جا رہے ہیں، یہ جس طرح کی اب سختی دکھا رہے ہیں، یہ جو ایک پورا ایک نیا کہ مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے، لوگوں کو ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، اب صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب فیز آ رہا ہے ان کا، اس سے ہمارا ملک ڈیمیج ہوگا. ملک کا سوچنا چاہیے. یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر اور بیرونی جو چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کیا بیرونی کیا جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ رہے، تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہو ان کی؟ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں، لیکن بیرونی اخبار، ویسٹرن اخبار آپ پڑھیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے، وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے، میں پھر اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے 80 کی دہائی میں پوری مدد کی، ٹھیک ہے، اس وقت مجاہد تھے ہم، ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا، لیکن ہم استعمال ہوئے. جیسے ہی وہ وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھیں. یہاں 50 لاکھ ریفیوجیز تھے پاکستان میں، یہاں کلیشنکوف اور ڈرگز آ گئی تھیں، یہاں سیکٹیرین گروپس، ملیٹنٹ گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے. اس سے پہلے اور پاکستان تھا، افغان جہاد کے بعد پاکستان بدل چکا تھا. پھر ہم نے ان کی مدد کی
اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی, کیا ملا پاکستان کو اس سے؟ $20 ارب ملا. تو جو نقصان پاکستان کا ہوا, جو 80,000 لوگ ہمارے قربان کیے گئے, جو ہمارے فوجیوں نے شہادتیں دیں, تو کس لیے ہم نے کیا؟ ہمیں تب بھی یہی استعمال کیا گیا, دھمکی ملی, ہمارے گھٹنے گوڑوں میں جان ہی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیس کرتے. ہم پھر جھک گئے اور بڑی بھاری قیمت قوم نے ادا کی اس کی. چھوٹی سے ایلیٹ ہے جن کو جو پیسہ آتا ہے وہ باہر بھجوا دیتے تھے, ان کے بینک اکاؤنٹس بڑھتے رہے, لیکن قوم کو تو نقصان ہوا. ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفلکٹ میں پھنس جائیں, کسی قسم کے انتشار میں پھنس جائے ہمارا ملک, تو آخر میں ہمیں ماضی سے پتہ ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے, نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں TTP کی ایکٹیویٹیز پختونخوا میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں, میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے MPs مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب TTP کی طرف سے. میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب TTP ایکٹیو تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں. تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے, تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے. اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو, اس کے بعد ان کے لیے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا. تو میں اور پھر آتا ہوں شہباز گل کے اوپر. دیکھیں, شہباز گل نے جو کہا, اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے. اس کا ہمارا آئین ملک کا, ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں, اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا. اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا, کیا کہا, اس ہر انسان کو ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے. لیکن جو یہ ہوا, اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے, اس کو جس طرح اٹھایا, اس کے ڈرائیور کو مارا گیا, پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ, ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پتہ چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا. یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا؟ اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں, ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے. میرے کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں. میں نے تو جینا مرنا یہاں ہے, میرا تو کچھ نہیں باہر. ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے, اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک کا ادارہ کمزور ہو. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے کیا کیا تھا پہلے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اب ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں. میں صرف